بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید کورس کا جمال القرآن کتاب کا سبق نمبر 4 ہے۔ پانچواں لمحہ صفات لازمہ کے بیان میں جاننا چاہیے کہ صفات حروف کے لیے بمنزلہ کسوٹی کی ہے۔ جن سے کرے یعنی عمدہ حروف کوئی یعنی معیوب حروف سے جدا ہو جاتے ہیں، اور صفات جمع ہے صفت کا۔ صفت کا لغوی معنی ما قام بالشیء، یعنی وہ چیز جو قائم ہو دوسری چیز کے سہارے سے، اور اصطلاح اہل فن میں الصفت ہی کیفیت لاحقۃ الحروف عند حصوله في المخرج من الجہر والہمس والغنۃ والادغام والاخفاء، یعنی صفت وہ کیفیت ہے جو لاحق ہوتا ہے حرفوں کو ان کے ادا کرتے وقت مخرج میں ہمس، جہر، غنہ اور ادغام اور اخفاء میں سے۔ اور صفات دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ قسم کی صفات ہے جو حرفوں میں ہر حال میں پائے جاتے ہیں، اگر وہ صفات ادا نہ ہو تو حرف ہی نہ رہے، یا حرف تو وہی رہے مگر ناقص رہے۔ اس قسم کے صفات کو صفات لازمہ، ذاتیہ، ممیزہ اور مقومہ کہتے ہیں۔ لازمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرفوں میں ہر حال میں لازم ہے۔ ذاتیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرفوں کے ذات میں دخل کرنے والے ہیں۔ ممیزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم مخرج دو حرفوں میں تمیز کرنے والے ہیں۔ مقومہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرفوں کو سیدھا کرنے والے اور قوت دینے والے ہیں۔ ایک وہ قسم کی صفات ہے جو حرفوں میں کبھی پائے جاتے ہیں اور کبھی نہیں پائے جاتے، اگر وہ صفات ادا نہ ہو تو حرف تو وہیں رہے مگر اس کا حسن و زینت نہ رہے۔ اس قسم کے صفات کو صفات عارضہ، محلیہ، محسنہ اور مزینہ کہتے ہیں۔ ان سب ناموں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، یعنی حرفوں کو خوبصورت بنانے والے اور زینت دینے والے ہیں۔ پہلے قسم کی صفات کل 17 ہیں۔ نمبر 1 ہمس، نمبر 2 جہر، نمبر 3 شدت، نمبر 4 رخوت، نمبر 5 استعلاء، نمبر 6 استفال، نمبر 7 اطباق، نمبر 8 انفتاح، نمبر 9 اذلاق، نمبر 10 اسمات، نمبر 11 صفیر، نمبر 12 قلقلہ، نمبر 3 لین، نمبر 13 لین، نمبر 14 انحراف، نمبر 15 تکریر، نمبر 16 تفشی، نمبر 17 استطالت۔ ان میں سے پہلے 10 صفات کو صفات لازمہ متضادہ اور آخری 7 صفات کو صفات لازمہ غیر متضادہ کہتے ہیں۔ صفت نمبر 1 ہمس۔ ہمس کا لغوی معنی پستی اور ضعف کے ہے، اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، اور یہ حروف 10 ہے جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے۔ اس کا مجموعی کا ترجمہ: پس ترغیب دی اس کو اس شخص نے جو خاموش ہوا۔ پس ترغیب دی اس کو اس شخص نے جو خاموش ہوا۔ صفت نمبر 2 جہر۔ جہر کا لغوی معنی بلندی اور قوت کا ہے،
اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ محموسہ کے سوا باقی 19 حروف مجہورہ ہیں اور یہ دونوں صفتیں یعنی ہمز اور جہر ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ نمبر 3 شدت۔ شدت کا لغوی معنی سخت اور قوی کے ہے اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ اور ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ اجید کا قطبہ ہے۔ ترجمہ میں تجھے ترش رو پاتا ہوں۔ نمبر 4 رخوت۔ رخوت کا لغوی معنی نرمی کی ہے اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ شدیدہ اور متوسطہ کے سوا باقی 16 حروف رخوہ ہیں اور یہ دونوں صفتیں یعنی شدت اور رخوت بھی ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ شدت اور رخوت کے درمیان ایک صفت اور ہے جن کا نام توسط ہے۔ توسط کا لغوی معنی درمیان میں واقع ہونا اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں نہ تو پوری طرح جاری رہے اور نہ تو پوری طرح بند رہے۔ اور ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے۔ ترجمہ نرم ہو جاؤ اے عمر رضی اللہ عنہ۔ صفات کے پہلے 2 جوڑوں کے لحاظ سے حروف کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محموسہ اور شدیدہ کاف اور تا۔ نمبر 2 محموسہ اور رخوہ فحثہ شخص سا۔ نمبر 3 مجہورہ اور شدیدہ اجد قطب۔ نمبر 4 مجہورہ اور رخوہ ذز ضضغ وایون۔ نمبر 5 مجہورہ اور متوسطہ لن عمر۔ بس آواز سب سے زیادہ مجہورہ اور رخوہ حرفوں میں اور سب سے کم آواز محموسہ اور شدیدہ حرفوں میں ہوگا۔ سوال: آپ نے صفات لازمہ کی تعداد کل 17 بتائی ہیں، حالانکہ صفت توسط شمار کر لینے سے یہ تعداد 18 بنتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفت توسط ایسا صفت نہیں ہے جو شدت اور رخوت سے جدا ہے، بلکہ اس میں انہیں 2 صفتوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کو صفت فرعیہ بھی کہتے ہیں۔ صفت نمبر 5 استعلاء۔ استعلاء کا لغوی معنی اوپر کی جانب اٹھنا اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے اور پر پڑے جاتے ہیں۔ اور ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قض۔ ترجمہ: تو گرمی کے موسم میں بانس کے تنگ مکان میں قیام کر۔ صفت نمبر 6 استفال۔ استفال کا لغوی معنی نیچے رہنا اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائے جائے ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں۔
مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑھی جاتی ہیں۔ مستعلیہ کے سوا باقی 22 حروف مستفلہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں یعنی استعلاء اور استفال بھی ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ کاف کی ادائیگی میں بھی زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہیں، تو اس کو بھی صفت مستعلیہ میں شمار کر لینا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھنا مخرج کی وجہ سے ہے، صفت کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے اس کو مستعلیہ میں شمار نہیں کیا۔ حروف مستفلہ کی مزید تفصیل یہ ہے کہ 22 حرفوں میں سے الف لام را کے علاوہ باقی 19 حروف جن کا مجموعہ فحثہ شسکت اجدب نعم ذوین ہمیشہ باریک ہے، اور را اکثر حالتوں میں، اور لفظ اللہ اور اللہم والا لام بعض حالتوں میں پر پڑھا جاتا ہے، اور الف نہ بذات خود پر ہے اور نہ باریک، بلکہ اپنے ماقبل حرف کا تابع ہے۔ اگر الف سے ماقبل حرف مفخم ہو تو الف بھی مفخم پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے ماقبل حرف مرقق ہو تو الف بھی مرقق پڑھا جائے گا۔ مثل قال وغیرہ میں الف مفخم پڑھا جائے گا، اور اصاب وغیرہ میں الف مرقق پڑھا جائے گا۔ صفت نمبر 7 اطباق۔ اطباق کا لغوی معنی لپٹ جانا، اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے اور پر پڑے جاتے ہیں، اور ایسے حروف 4 ہیں جن کا مجموعہ صوت ضد ہے۔ صفت نمبر 8 انفتاح۔ انفتاح کا لغوی معنی کھلنا اور جدا رہنا، اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائے جائے ان کو حروف منفتحہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر تالو سے جدا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں۔ مطبقہ کے سوا باقی 25 حروف منفتحہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں یعنی اطباق اور انفتاح بھی ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ صفت نمبر 9 اذلاق۔ اذلاق کا لغوی معنی آسانی اور جلدی کے ہیں، اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مذلقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے آسانی اور جلدی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، اور ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ فر من لب ہے، جاہل عاقل سے بھاگا۔ پس ان حرفوں میں جو شفویہ ہیں وہ شفتین سے، اور جو لسانی ہیں وہ لسان کے کناروں سے آسانی اور جلدی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ صفت نمبر 10 اصمات۔ اصمات کا لغوی معنی مضبوطی اور جماؤ کے ہیں، اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائے جائے ان کو حروف مصمتہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ مذلقہ کے سوا باقی 23 حروف مصمتہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں یعنی اذلاق اور اصمات بھی ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ یہاں تک جن صفات کا بیان ہوا وہ صفات لازمہ متضادہ تھے۔ اب آگے جو صفات بیان ہوں گے وہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہوں گے۔ صفت نمبر
11 صفیر۔ صفیر کا لغوی معنی مثل سیٹی کی آواز کی ہے، اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز تیز مثل سیٹی کی نکلتے ہیں، اور ایسے حروف 3 ہیں: صاد، زا، سین۔ صفت صفیر میں 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1، سب سے زیادہ صفیر سین میں ہوگا، اس کے بعد زا میں، اور اس کے بعد صاد میں۔ صفت نمبر 12، قلقلہ۔ قلقلہ کا لغوی معنی جنبش یعنی حرکت کے ہیں، اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت سکون میں جنبش یعنی حرکت ہوگی، اور ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ ترجمہ: مداری بزرگی۔ سوال: حروف قلقلہ میں سکون کے قید لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرکت کے حالت میں ان حرفوں میں قلقلہ نہ ہوگا، حالانکہ قلقلہ صفت لازم ہے جو ان حرفوں میں ہر حال میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قلقلہ سکون کے حالت میں بنسبت حرکت سے زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے سکون کی قید لگائی ہے۔ قلقلہ کی 5 درجات ہیں۔ نمبر 1، سب سے زیادہ قلقلہ جب یہ حروف مشدد موقوف علیہ ہوں، مثل الحق۔ نمبر 2، جب یہ حروف ساکن موقوف علیہ ہوں، مثل یسرق۔ نمبر 3، جب یہ حروف مشدد غیر موقوف علیہ ہوں، مثل الحق من ربک۔ نمبر 4، جب یہ حروف ساکن غیر موقوف علیہ ہوں، مثل خلقنا۔ نمبر 5، سب سے کم قلقلہ جب یہ حروف متحرک ہو، مثل قل وغیرہ۔ صفت نمبر 13، لین۔ لین کا لغوی معنی نرمی کی ہے، اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے ایسے نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور ایسے حروف 2 ہیں۔ نمبر 1، واو لین۔ نمبر 2، یا لین، مثل من خوف والصیف۔ صفت نمبر 14، انحراف۔ انحراف کا لغوی معنی لوٹنے اور میلان کے ہیں، اور اصطلاح اہل فن میں جن حرفوں میں یہ صفت پائے جائے ان کو حروف منحرفہ کہتے ہیں، اور ایسے حروف 2 ہیں، لام اور را۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ لام کو ادا کرتے وقت را کے مخرج کی طرف، اور را کو ادا کرتے وقت لام کے مخرج کی طرف اور کچھ پشت زبان کی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ صفت نمبر 15، تکریر۔ تکریر کا لغوی معنی کسی چیز کو دوہرا کرنا، اور یہ صفت صرف را میں پایا جاتا ہے۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ را کو ادا کرتے وقت زبان میں رعشہ یعنی لرزہ سا پایا جاتا ہے جو تکریر کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن اس صفت کا یہ مطلب نہیں کہ را میں تکریر واضح کیا جائے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے، اگرچہ اس را پر تشدید بھی ہو، کیونکہ وہ پھر بھی ایک ہی را ہے، کئی را تو نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، تکریر حقیقی۔ نمبر 2، عدم تکریر۔ نمبر 3، مشابہت تکریر۔ تو تکریر حقیقی اور عدم تکریر سے بچنا چاہیے، اور مشابہت تکریر کو ادا کرنا چاہیے۔
صفت نمبر 16 تفشی۔ تفشی کا لغوی معنی پھیل جانا اور یہ صفت صرف شین میں پایا جاتا ہے۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ شین کو ادا کرتے وقت آواز پوری منہ میں پھیل جاتا ہے۔ صفت نمبر 17 استطالت۔ استطالت کا لغوی معنی دراز اور لمبا ہونا ہے اور یہ صفت صرف ضاد میں پایا جاتا ہے۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ضاد کو ادا کرتے وقت ابتدائی مخرج سے لے کر انتہائی مخرج تک آواز امتداد میں رہتا ہے، یعنی جتنا مخرج طویل ہے اتنا آواز بھی مخرج میں طویل ہوگا۔ فائدہ نمبر 1، اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ 7 صفات جو کہ آخر میں ہیں، جن حرفوں میں یہ صفات نہ ہو تو ان حرفوں میں ان صفات کی ضد ضرور ہوگی۔ مثلا ضاد میں استطالت ہے تو بقیہ تمام حرفوں میں عدم استطالت ہوگی، تو یہ دونوں ضد مل کر بھی تمام حرفوں کو شامل ہوتے ہیں، تو پھر صفات لازمہ اور غیر متضادہ میں کیا فرق رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفات لازمہ متضادہ میں ہر صفت کے ضد کا کچھ نہ کچھ نام بھی تھا، اور چونکہ یہاں ضد کا نام نہیں ہے اس لیے اس کے ضد صادق آنے کا کوئی اعتبار نہیں، تو یہ فرق رہا صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ میں۔ فائدہ نمبر 2، یہاں سے انشاءاللہ تعالی دوسرا سبق شروع ہوگا۔ یہاں تک آج کے سبق کے لیے یہاں تک پورا ہے۔